سامعین کرام، تمام قسم کی تعریفات، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا، ان تمام کا مستحق اور حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہیں۔ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں جو یہ مختصر سی زندگی عطا کی ہے، اس کا مقصد اللہ نے قرآن کریم میں خود بیان فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ صرف اور صرف میری عبادت کریں۔ یعنی ہماری اور آپ کی پیدائش کا مقصد اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا کہ ہم زندگی میں کسی بھی حالت میں رہیں، ہماری نظروں کے سامنے سے یہ مقصد کبھی بھی غافل نہ رہے، کبھی بھی پوشیدہ نہ رہے کہ ہم اس دنیا میں عبادت کے لیے برپا کیے گئے ہیں۔ ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، ہمیں اللہ رب العالمین کو راضی کر کے اس کی جنتوں میں داخل ہونا ہے۔ یہ ہماری زندگی کا سب سے اہم مقصد ہے۔ ہم اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ یہ دنیا عمل کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ یہاں ہمیں اور آپ کو عمل کرنا ہے، اور عمل کا نتیجہ اس دنیا کی بعد کی زندگی جو کہ آخرت کی زندگی ہے وہاں ملنا ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی کامیابی حاصل کرنے کے جتنے موقع ہیں، جتنے مواقع ہیں، ان تمام راستوں میں ہر شخص تو کامیاب نہیں ہے۔ کامیاب وہی ہے جو کامیابی کے راستے میں کمپٹیشن کرتا ہو۔ ہم اور آپ بارہا یہ بات سنتے ہیں کہ آج کا دور کمپٹیشن کا دور ہے، آج کا دور ایسا دور ہے کہ آپ کو بڑھ چڑھ کر قدم بڑھانا پڑے گا، کامیابی حاصل کرنے کے لیے دوڑ لگانی پڑے گی، کیونکہ آج کے دور میں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا، بلکہ کسی دور میں بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا۔ آج کا دور زیادہ ایڈوانس ہو چکا ہے، تو زیادہ کمپٹیشن کی ضرورت ہر میدان میں آپ کو صرف شد بد سے کام نہیں چلے گا کہ آپ کو تھوڑی سی معلومات اس فیلڈ کی ہو گئی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ نہیں، آپ کو آگے بڑھنا ہے تو آپ کو کمپٹیشن کرنا پڑے گا۔ اور یاد رکھیں، دین اور دنیا کے راستے میں فرق یہی ہے۔ انسان جب دین کے راستے میں کمپٹیشن کرتا ہے تو اللہ رب العالمین سے قریب ہو جاتا ہے، اس کے دل میں دوسروں کے لیے حسد، کینہ اور برائی کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ وہی انسان اگر دنیا کے راستے میں کمپٹیشن کرتا ہے تو اس کے مخالفین پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے نفرت کرنے والے پیدا ہو جاتے ہیں۔ اور ہم اور آپ یہ بارہا دیکھتے ہیں کہ آپ نے اگر کسی سے پیسے میں کمپٹیشن کیا ہے تو جس سے آپ پیسے میں بڑھ گئے ہیں وہ آپ کا مخالف بن جائے گا، وہ مجلسوں میں بیٹھ کر آپ کی برائی بیان کرے گا۔ اگر آپ نے کسی فیلڈ میں، علمی فیلڈ میں کسی سے کمپٹیشن کر لیا ہے تو وہ آپ کا دشمن بن جاتا ہے۔ وہ آپ کا قریبی دوست ہوگا لیکن وہ آپ کا دشمن بن جائے گا۔ لیکن وہیں آپ دیکھیں، اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں، ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ اگر کمپٹیشن کرنا ہے، آگے بڑھنا ہے تو دین کی لائن۔ اور یہ بہت پسندیدہ ہے۔ جو کہا جاتا ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا، ایسا نہیں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں عمل کا حکم دیا، اور اللہ کو یہ بہت پسند ہے
کہ اگر میں کسی کام کا حکم دوں تو میرے بندے بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں۔ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اللہ نے جہاں عمل کرنے کا حکم دیا وہاں عمل کے لیے دوڑ کر جانے کا بھی حکم دیا ہے کہ عمل کرنا کافی نہیں، آپ کے اندر اگر اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، تو جب اللہ اور اس کے رسول آپ کو حکم دیں تو آپ دوڑ کر اس کو کرنے کی کوشش کریں، اس میں سستی نہ دکھائیں۔ سستی دکھانا منافقین کا کام۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب یہ منافقین نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت سستی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے اندر عمل کا شوق نہیں ہوتا۔ عمل کا شوق کس کے اندر ہوتا ہے؟ اللہ نے اس کی بھی مثال بیان فرمائی۔ اللہ نے مومنین کا ذکر کیا اور فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ۔ یہ مومنین، اللہ نے ان کو جو مال دیا ہے، جب یہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو ان کے دل ڈر رہے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو مجھے اللہ رب العالمین کے یہاں لوٹ کر جانا ہے، اللہ رب العالمین میرے یہ اعمال میرے منہ پر مار دے۔ اور فرمایا اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ نیک لوگ ایسا نہیں ہیں کہ نیکی میں پیچھے رہتے ہوں، نہیں، یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں دوڑ لگاتے ہیں، کمپٹیشن کرتے ہیں، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہم لہا سابقون، اور ایک دوسرے سے سبقت کرنے کی کوشش، آگے بڑھ جائیں کسی نہ کسی طرح۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر کوئی شخص تم سے دنیا کے معاملات میں کمپٹیشن کرنے لگے فنافسوا فی الآخرہ، تو تم اس سے آخرت کے معاملات میں کمپٹیشن کرو۔ شاید دنیا کے معاملات میں تم اس سے آگے نہ بڑھ پاؤ، لیکن آخرت کے معاملات میں کوشش کرو کہ تم اس سے آگے بڑھ جاؤ۔ اگر یہ کر سکتے ہو تو کرو۔ آپ دیکھیں اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ایک اور مقام پر فرمایا سابقو کا لفظ، سبقت کرو، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم، اے لوگوں اللہ کی مغفرت کی طرف دوڑ لگاؤ۔ وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور اس جنت کی طرف دوڑ لگاؤ جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ اعدت للمتقین، اور یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اور متقی کون ہیں؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خوشی میں اور مشکلات کے حالات میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ والکاظمین الغیظ، غصے کو کنٹرول کرتے ہیں، پیتے ہیں۔ والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کر دیتے ہیں، ان کو معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ نے 2-3 کام یہاں گنائے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ وہ کام ہیں جہاں انسان کو جلد بازی کرنی چاہیے۔ جلد بازی کا مطلب کیا؟ کہ انسان کو دوڑ کر یہ کام کرنا چاہیے کہ جلدی سے میں یہ کام کر لوں۔ اور یاد رکھیں انسان جب دوڑ کر کسی کام کی طرف جاتا ہے تو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسے اس کام کا حکم دینے والے سے محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اور یہ محبت کو ظاہر کرتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام کے اندر کس طرح سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ تھا۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا مال خرچ کرنے کا، صدقہ کرنے کا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اتفاق سے اس دن میرے پاس بہت مال تھا، اور وہ کہتے ہیں میں نے یہ سوچا کہ آج تو میں ابو بکر سے آگے بڑھ ہی جاؤں گا، اتنا مال میرے پاس ہے کہ آج میں ابو بکر کو پیچھے چھوڑ دوں گا اور ان سے آگے بڑھ جاؤں گا۔ کہتے ہیں کہ میں اپنا مال لے کر اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو آپ نے مجھ سے سوال کیا کہ کتنا مال لائے ہو اور کتنا گھر والوں کے لیے چھوڑا۔ کہتے ہیں کہ میں آدھا مال لے آیا اور آدھا مال میں نے اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اس کے بعد یہی سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے کیا رضی اللہ عنہ، تو آپ نے فرمایا ابقیت لہم اللہ ورسولہ، اے اللہ کے نبی جتنا مال میرے پاس تھا وہ سارا مال میں لے آیا ہوں اور اپنے گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آیا۔
یہ آگے بڑھنے کا جذبہ حضرت ابو بکر کا تھا۔ یاد رکھیں، حضرت ابو بکر کے پاس مال زیادہ نہیں تھا، ان کے اندر وہ جذبہ تھا عمل کرنے کا، نیکیوں کو دوڑ کر کرنے کا، آگے بڑھنے کا۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ان کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ انبیاء کرام کے بعد اس دنیا میں سب سے افضل شخصیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، اور یہ اسی لیے ہے کہ انہوں نے ہر کام کو کرنے کے لیے جلد بازی کی ہے، ہر کام کو دوڑ کر کیا ہے، اس سے محبت ظاہر کی ہے، اور یہی محبت ان کا مقام ظاہر کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال تھا؟ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ہمیں نماز پڑھائی، اور نماز جیسے آپ نے ختم کی فوراً آپ کھڑے ہوئے، اور حدیث میں آتا ہے تخطی رقاب الناس، آپ لوگوں کی گردنیں پھلانگتے ہوئے تیزی سے اپنے گھر کی طرف گئے، اور جب واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا اے اللہ کے نبی ماجرا کیا ہے، اتنی تیزی سے جانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے گھر میں میرے پاس سونا موجود تھا، تو میں نے یہ سوچا کہ جلدی سے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ آپ دیکھیں، اور یہی جذبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے صحابہ کرام میں بھی موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا، لوط علیہ السلام کا، ابراہیم علیہ السلام کا، یحییٰ علیہ السلام کا، اور ان تمام کا ذکر فرمانے کے بعد فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، ان کی سب سے اہم خوبی یہ تھی کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں جلدی کیا کرتے تھے، نیکی کا حکم آتا فوراً اسے قبول کرتے۔ اور یاد رکھیں، سلف کہا کرتے تھے کہ جو سوفا کی بیماری ہے کہ میں کر لوں گا، یہ ابلیس کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، یہ ابلیس کی ایک چال ہے۔ حکم آنے کے بعد اس کو ٹال مٹول کرنا، اس میں لیٹ کرنا، یہ ایک مومن بندے کی پہچان نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو ابلیس کا شکار ہو چکے ہیں۔ اور یاد رکھیں، اللہ رب العالمین نے فرمایا انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، انبیاء کرام کی سب سے اہم خوبی اللہ نے فرمائی کہ یہ لوگ نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور انسان اگر دین کے راستے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتا تو پھر وہ دنیا کے راستے میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم، ان لوگوں کو دیکھا کرو جو تم سے نیچے ہیں، ولا تنظروا الی من هو فوقکم، اور جو تم سے اوپر ہیں ان کو ہرگز نہ دیکھو۔ کیوں؟ اگر تم ایسا کرو گے تو اس سے کیا ہوگا؟ اللہ تزدروا نعمت اللہ علیکم، تم اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حقیر سمجھنے لگو۔ فَهُوَ أَجْدَرُ أَلَّا تَزْدَرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، ایسا اگر کرو گے کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، دنیا کے معاملات میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھو گے، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو کمتر نہیں سمجھو گے۔ آج آپ دیکھیں ہمارے سماج اور معاشرے میں انسان ذہنی طور پر پریشان ہے، اس کا دل مطمئن نہیں ہے، اس کے دل میں، اس کے دماغ میں ہزاروں ٹینشنیں بھری ہوئی ہیں، وہ ڈپریشن کا، انزائٹی کا شکار ہو چکا ہے، اس کو نیند نہیں آ رہی ہے۔ کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ اس نے اپنے کمپٹیشن کی جگہ دنیا بنائی ہے، آخرت کو فراموش کر دیا ہے۔ اور یاد رکھیں، جو شخص بھی دین کو چھوڑ کر دنیا کے اندر کمپٹیشن کرے گا وہ اس طرح کی ٹینشنوں میں پڑے گا ہی ضرور۔ اور اسی لیے آج ہمارے ذہن و دماغ سے، ہماری زبان سے اللہ کا شکر ختم ہو چکا ہے۔ ہمیں تو اللہ نے یہ بتایا تھا، ہمیں تو اس کے رسول نے یہ بتایا تھا کہ تمہیں کمپٹیشن کرنا ہے دین میں کرو، ہم نے دنیا بنائی تو سارے معاملات تبدیل ہو گئے۔ آج آپ دیکھیں، اگر ہم اور آپ کے پاس اللہ نے 10 جوڑے کپڑے ہمیں عطا کیے ہیں تو ہم یہ نہیں دیکھتے
کہ دنیا میں کروڑوں ایسے انسان ہیں جن کو تن ڈھکنے کے لیے جن کے پاس ایک لباس نہیں. ہم کس کو دیکھتے ہیں؟ جس کے پاس 11 کپڑے، جس کے پاس 20 کپڑے ہیں. اگر اللہ نے ہمیں کار عطا کی ہے، ہمیں بائک عطا کی ہے، تو ہم اپنے بائک کو نہیں دیکھتے، ہم برابر والے کی کار کو دیکھتے ہیں. ہم یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا میں ہزاروں ایسے انسان جن کے پاس بائک نہیں. بائک والا سائیکل والے کو نہیں دیکھتا، وہ کار والے کو دیکھتا ہے. سائیکل والا پیدل شخص جو چل رہا ہے اس کو نہیں دیکھتا، وہ بائک والے کو دیکھتا ہے. اور جو پیدل چل رہا ہے وہ ہمیشہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جو سواریوں پر ہیں. دنیا میں کروڑوں ایسے انسان، کتنے ایسے انسان جو اپاہج ہیں، جو چل نہیں سکتے. اللہ نے آپ کو پیروں کی نعمت عطا فرمائی تھی، آپ کو چاہیے تھا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے کہ اللہ تو نے مجھے پیروں کی یہ نعمت عطا فرمائی ہے، فلاں شخص پیروں کی نعمت سے محروم ہے، اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ہزاروں کروڑوں شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے یہ نعمت عطا کی ہے. تو نے مجھے ان بندوں میں رکھا ہے جو اپنے پیروں پر چل سکتے ہیں، جو محتاج نہیں ہیں. اللہ نے ہمیں ہاتھ عطا کیے ہیں، ہم ان نعمتوں کو نہیں دیکھتے. یاد رکھیں، جو اپنی زندگی سے خوش نہیں ہیں وہ دنیا میں کسی سے خوش نہیں ہیں، وہ دنیا میں کسی سے خوش نہیں ہیں. انسان کی ساری پریشانی اسی وقت شروع ہوتی ہے جب وہ اپنی نظر اپنے سے ہٹا کر دوسروں پر لگاتا ہے. اس کی پریشانیاں اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہیں. اگر انسان اپنی نظر کی حفاظت کرے، اور نظر کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی نعمتوں پر اگر نظر کر لے، ایک بار یہ کوشش کریں، کاپی قلم لے کے بیٹھیں اور اللہ کی نعمتوں کو گننے لگیں. کوئی گن سکتا ہے؟ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. ایک زندگی نہیں، ہزاروں زندگیاں مل جائیں، کروڑوں زندگیاں مل جائیں، اس کے بعد بھی آپ ساری زندگیاں اس کام میں لگا دیں کہ میں اللہ کی نعمتوں کو گننے لگوں، یاد رکھیں زندگیاں فنا ہو جائیں گی، اللہ کی نعمتیں ختم نہیں ہو سکتی. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. یہ اللہ کا فرمان ہے کہ اگر اللہ کی نعمتیں شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. یہ اللہ کی نعمت اتنی عظیم ہمارے اوپر. تو یاد رکھیں، انسان کو جو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ دین کے معاملات میں جلد بازی کریں، دوڑیں، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں، روٹھے رب کو منانے کی کوشش کریں، گے اس لیے کہا جا رہا ہے کہ اس کی نعمتیں ہم پر بہت ساری، اس کی نعمتیں اتنی زیادہ ہیں. اگر اس کی یہی ایک نعمت جو اسلام کی نعمت اس نے ہمیں عطا فرمائی ہے، جو توحید کی نعمت عطا فرمائی ہے، اسی نعمت کا شکر ادا کرتے ہوئے اگر ہم ساری عمر سجدے میں گزار دیں تب بھی اس نعمت کا شکر ادا نہیں ہو سکتا. وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ. اگر اللہ ہدایت نہ دیتا تو ہم ہدایت نہ پاتے. یہ اللہ کا خاص فضل ہے، اس کا خاص احسان ہے. تو اس احسان کا بدلہ ہم کیسے چکائیں؟ اس احسان کا بدلہ ہم کیسے چکائیں؟ اس احسان کا بدلہ ایسے چکائیں کہ ہم اللہ کا ہر حکم آنے پر جلدی سے اس حکم کی طرف لپکیں، اس حکم کو پورا کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں. اب آپ غور کریں، صحابہ کرام صرف ایسے نہیں تھے کہ وہ عمل کرنے میں جلد بازی کرتے تھے یا عمل کرنے میں دوڑتے تھے، بلکہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ یہ ان صحابہ کرام، ان 3 صحابہ کرام میں سے ہیں کہ غزوہ احزاب کے موقع سے یہ 3 صحابہ کرام جنگ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے ان لوگوں کی معافی میں تاخیر ہوئی. 50 دن تک ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوئی. 50 دن تک بہت پریشان رہے، بلکہ جب 50 دن مکمل ہو گئے تو اللہ رب العالمین کی طرف سے ان کی توبہ نازل ہوئی. جب توبہ نازل ہوئی تو ظاہر ہے کعب بن مالک اپنے گھر پر تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتری قرآن کریم کی. صحابہ کرام کا جذبہ دیکھیں. ایک شخص جس نے، ایک صحابی جو وہاں موجود تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ میں جلدی سے جا کر کعب بن مالک کو اس کی خوشخبری دیتا ہوں. وہ سواری پر سوار ہوا اور جلدی سے گئے، بلکہ ان سے پہلے ایک شخص پہاڑ پہ چڑھ گئے اور پہاڑ پر چڑھ کر کہا، یا کعب بن مالک ابشر، خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. یعنی صحابہ کرام صرف دینی معاملات میں
اللہ کے حقوق ادا کرنے میں جلدی نہیں کرتے تھے، بلکہ وہ بندوں کو خوش کرنے کے لیے بھی، اخلاق میں بھی صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے۔ وہ یہ سوچتے تھے کہ میں اپنے بھائی کو خوش کر دوں، میں اس کو خوشخبری دوں اور مجھ سے پہلے کوئی آگے نہ بڑھ پائے۔ تو کتنے آپ دیکھیں، ایک صحابی پہاڑ پر چڑھ گئے، کہیں وہ سواری پر سوار جو شخص ہے وہ مجھ سے پہلے کعب بن مالک کو خوشخبری نہ دے دے۔ یہ صحابہ کرام کا حال تھا، سبحان اللہ۔ اور اسی لیے صحابہ کرام ہمارے لیے ہماری آنکھوں کا تارہ ہے۔ اللہ نے جو ان کو قرآن کریم میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے جو سرٹیفکیٹ دیے ہیں نا کہ اللہ ان سے راضی اور یہ اللہ سے راضی ہیں، یہ معمولی باتیں نہیں، ہمیں سننے میں شاید آسان لگتی ہیں۔ اللہ کی رضا کے بارے میں اگر ہم اور آپ جانیں، اللہ کی رضا کیا چیز ہے؟ جنت کے اندر امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنت کے اندر اللہ رب العالمین کی بہت ساری نعمتیں مومنوں کو ملیں گی۔ وہاں پر سب سے عظیم نعمت اللہ کی جو ملے گی وہ ہے اللہ کی رضامندی۔ اللہ تعالیٰ جنت میں جنتیوں سے پوچھے گا، ذرا یہ بتاؤ کہ تم پر میں نے کوئی نعمت کی ہے کہ نہیں؟ کہیں گے اللہ تو نے ساری نعمتیں ہم پر تمام کر دی ہیں، کوئی باقی نہیں۔ اللہ فرمائے گا نہیں، ایک نعمت باقی ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ فرمائے گا میں تم سے راضی ہو گیا اور آج کے بعد میں تم سے کبھی خفا نہیں ہوں گا۔ یعنی وہ رضامندی، اللہ کی وہ خوشنودی جو جنتیوں کو جنت میں داخل ہونے کے بعد ملے گی، صحابہ کرام کو دنیا میں مل گئی تھی۔ یہ صحابہ کرام کا مقام ہے، یہ صحابہ کرام کا مقام ہے۔ اور یہ مقام اسی لیے ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتے ہی دوڑ کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کی۔ ایک صحابی کا واقعہ بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مہمان آئے، آپ کے پاس کچھ نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ کرام سے کہا، ایک صحابی کھڑے ہوئے اور ان کو اپنے ساتھ لے گئے۔ معلوم چلا گھر میں کھانا نہیں ہے، کھانا صرف ایک فرد کا ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم چراغ بند کر دینا، میں مہمان کے ساتھ بیٹھ جاؤں گا اور ہاتھ چلاؤں گا تاکہ مہمان کو یہ لگے کہ میں کھا رہا ہوں۔ انہوں نے چراغ بند کیا، مہمان نے کھانا کھایا، اور اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں آیت اتاری، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ان کا اپنا نقصان ہو رہا ہو تب بھی یہ اپنے آپ پر دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں، ترجیح دیتے ہیں۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور یاد رکھو، جو شخص بھی اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیا گیا وہ کامیاب۔ جس شخص کے دل سے بخیلی اور کنجوسی کو نکال لیا گیا وہ اللہ کے یہاں کامیاب۔ یہ صحابہ کرام کی خوبیاں تھیں، اسی لیے تو ہمیں ان سے محبت، اسی وجہ سے تو ہم ان کا دفاع کرتے ہیں، اور اسی وجہ سے جو ان کے دشمن ہیں ہم ان کا ساتھ نہیں دیتے، جو ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں ہم ان کو شہید نہیں کہتے، جو ان کو برا بھلا کہنے والے ہیں وہ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، چاہے وہ کتنا ہمارا ساتھ دینے کی کوشش کریں۔ اگر عقیدہ ان کا یہ ہے کہ صحابہ کرام سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے، 3-4 کے علاوہ ان کا عقیدہ یہ ہو کہ ابو بکر و عمر نعوذ باللہ ظالم تھے، جن کا عقیدہ یہ ہو کہ نعوذ باللہ عائشہ رضی اللہ عنہا پر زنا کی تہمت لگاتے ہوں، ایسے لوگوں کے ساتھ دوستیاں کرنا، ایسے لوگوں کو بڑا چڑھا کر پیش کرنا، ایسے لوگوں کو لیڈر بنا کر پیش کرنا، مجاہد بنا کر پیش کرنا، یاد رکھیں یہ ہمارے عقیدوں کی خطا ہے۔ یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے دل میں صحابہ کی محبت کتنی۔ یاد رکھیں جس دل میں صحابہ کی محبت ہوگی وہ تڑپ جائے گا جب صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ کہا جائے گا۔ صحابہ کرام کے بارے میں ایک جملہ سننا، ان کے خلاف ایک جملہ سننا کسی موحد کی پہچان نہیں ہے۔ ایک موحد تو وہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام کا تذکرہ آتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے کہ سبحان اللہ، اللہ نے کیسی عظیم شخصیات ہمیں عطا فرمائی تھی، اللہ نے کیسے اسلاف ہمارے پیدا فرمائے تھے۔ اور صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے لوگ ہیں۔ یاد رکھیں صحابہ کرام وہ لوگ ہیں جن کے کانوں نے نبی کی آواز سنی ہے، جن کی آنکھوں نے نبی کا چہرہ دیکھا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہیں، جنہوں نے آپ کی تعلیمات پر عمل کیا ہے، جنہوں نے آپ کے ساتھ سفر کیے ہیں، آپ کے حالات کو جانتے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش میں رہے ہیں، تربیت میں رہے ہیں۔ ان کا مقام اللہ رب العالمین کے یہاں بہت اونچا ہے، اور اونچا بھی اسی لیے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر دوڑ کر عمل کرنے کی کوشش کی ہے۔ اور یاد رکھیں آج کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم
آپ دیکھ رہے ہیں کہ 23واں روزہ آج چل رہا ہے. سبحان اللہ، کتنی تیزی سے رمضان گزر گیا، ہمیں اندازہ بھی نہیں ہو پائے، اور زندگی ایسی گزر جا رہی ہے. رمضان کا مہینہ ہے، آخری عشرہ چل رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جس طرح آتا ہے کہ آپ جب کان اذا دخل العشر الاواخر شد مئزرہ واحیا لیلہ، آپ اپنی کمر کس لیا کرتے تھے، رات جاگتے تھے، محنت کیا کرتے تھے، خوب محنت کیا کرتے تھے. اس سے زیادہ کسی اور عشرے میں کسی اور دن میں محنت نہیں کرتے تھے. تو یہ جو دوڑ کر عمل کرنے کی کوشش ہے، یاد رکھیں عمل بہت سارے ہیں. انسان جس کو نماز پڑھنا اچھا لگتا ہو وہ نوافل پڑھنے میں محنت کرے، جس کو قرآن پڑھنا اچھا لگتا ہو وہ قرآن پڑھنے میں محنت کرے، جو کچھ نہ کر سکتا ہو وہ ذکر و اذکار میں مشغول ہو جائے. اور یاد رکھیں ذکر کرنے میں محنت نہیں لگتی ہے، زبان کو حرکت دینا ہے، جس میں یہ اللہ کا احسان ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے اپنا ذکر اتنا آسان انسان کے لیے کر دیا ہے کہ صرف زبان حرکت دینا ہے. اور زبان ایسی چیز ہے آپ اس کو حرکت دیتے رہیں وہ تھکتی نہیں ہے، وہ تھکتی نہیں ہے. اگر تھکے گی آپ کو لذت محسوس ہوگی، اور تھکان یہ اللہ کے لیے ہے، یہ جنتیں حاصل کرنے کے لیے ہیں. ایسی تھکان اللہ کے یہاں بہت پسندیدہ ہے. یہ تھکان ختم ہو جائے گی، لیکن یہ عمل جو ہمیں موقع ملا ہے، جو آگے بڑھ چڑھ کر اللہ کو راضی کرنے کا جو موقع ملا ہے، اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کا جو موقع ملا ہے، وہ موقع ہم سے چھوٹ جائے گا. ہماری کوشش یہ ہو یہ جو 7 یا 6-7 دن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم اس میں اپنے آپ کو تھکائیں گے، ہم اپنے آپ کو تھکائیں گے اور جان بوجھ کر تھکائیں گے. ہم ہمارے جسموں میں، ہمارے پیروں میں، ہمارے دل و دماغ میں درد ہو رہا ہوگا، تب بھی ہم کیا ہے کوشش کریں گے، کیونکہ یہ تھکاوٹ جا سکتی ہے لیکن عمل کا موقع اگر چلا گیا تو واپس نہیں آ سکتا. امام ابن باز رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اتعب نفسک اليوم لتریحها غدا، آج اپنے آپ کو تھکا لو تاکہ کل تمہیں آرام ملے. اس دنیا میں اپنے آپ کو تھکا لو، اس رمضان میں اپنے آپ کو تھکا لو تاکہ رمضان کے بعد کی زندگی میں تمہیں اس کا اثر محسوس ہو. آج دنیا میں تھکاؤ گی تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے یہاں تمہیں آرام ملے گا. تو یہ مقصد تھا آج کے خطبے کا کہ انسان صرف عمل نہ کرے بلکہ عمل کرنے کے لیے دوڑ لگائے. اگر انسان اپنے بھائی کو دیکھتا ہے کہ یہ ایک قرآن ایک ہفتے میں پڑھ لیتا ہے تو وہ یہ کوشش کرے میں ایک ہفتے سے کم میں کیا ہے اس قرآن کو ختم کرنے کی کوشش کروں. اگر ایک شخص دیکھتا ہے اپنے بھائی کو کہ فلاں صاحب نوافل کی بہت اہتمام کرتے ہیں تو وہ اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. یہ نہیں کہ بھائی فلاں صاحب بہت نیک ہے، میں، یہ جملہ کافی نہیں ہے کہ فلاں بہت نیک ہے، آپ بھی نیک بننے کی کوشش کریں. ہم اور آپ بھی یہ کوشش کریں، ہمارا یہ ٹارگیٹ ہو کہ پچھلے رمضان میں جتنا میں نے عمل کیا تھا اس سے زیادہ میں اس رمضان میں عمل کرنے کی کوشش کروں گا. اس رمضان میں اللہ رب العالمین سے اپنی مغفرت کروا کر ہی رہوں گا. ضد ہے ہماری کہ میں اللہ رب العالمین سے اتنی دعائیں کروں گا، یا رب مجھے اس رمضان کے گزرنے سے پہلے مجھے اپنی مغفرتوں کا سایہ عطا فرما اور میرے تمام گناہ معاف فرما دے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ سب سے پہلے کہنے والے کو عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم تمام کو اس رمضان المبارک کی نعمتوں سے، اس کی برکتوں سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق دے. رب العالمین ہم تمام حقیقی معنوں میں گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، جانے انجانے میں ہم سے ہزاروں گناہ ہو جاتے ہیں رب العالمین، لیکن تیری رحمت اس سے زیادہ وسیع ہے. تیری رحمت ہمارے گناہوں سے بہت زیادہ وسیع ہے، ہمارے گناہ بہت تیری رحمت کا مقابلہ نہیں کر سکتے. رب العالمین ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما. رب العالمین ہم میں سے جو بیمار ہیں، کسی بھی طرح کی پریشانی میں گرفتار ہیں، رب العالمین تو ان کو اپنے خاص فضل سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو ہم میں سے زندہ ہیں رب العالمین ان کو اپنی توحید پر، اپنی اسلام پر باقی رکھ، اور جو ہم میں سے وفات پا چکے ہیں رب العالمین تو آخرت کی منازل، قبر کی منازل ان کے لیے آسان فرما. رب العالمین ہم جب تک جئیں توحید کے لیے جئیں، توحید پر جئیں، اور جب ہمارا خاتمہ ہو توحید پر ہو، توحید کے لیے ہو. بہت ساری گزارشات آئی تھیں، دعا میں نے کر دی ہے، وہ دعا میں انشاءاللہ تمام لوگ آ جائیں گے. ایک صاحب مستقل ہمارے مصلی ہیں، عمران صاحب، ان کے والد کا انتقال ہو چکا ہے اور 3 بجے ان کی نماز جنازہ ہے. تو ہم تمام دعا کریں رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر کرنے کی توفیق دے اور ان کے درجات بلند فرمائے. بہت سارے لوگ بیمار چل رہے ہیں، رب العالمین ان کی بیماریوں کو دور فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.